بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحث اول، زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت، فوائد و برکات۔ اس کتاب میں ہمیں چند قسم کے مسائل کی ضرورت ہوگی جن پر بحث کی جائے گی۔ ایک تو یہ کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، دوسرے یہ کہ زکوٰۃ کن کن مالوں پر فرض ہے، تیسرے یہ کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، چوتھے یہ کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی شرطیں کیا ہیں، پانچویں یہ کہ زکوٰۃ میں کتنا مال نکالنا پڑتا ہے، چھٹے یہ کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے اور کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ کے مسائل میں یہ چند پہلو ہیں جن پر اس کتاب میں بحث کی جائے گی، اور ہر بحث میں جدید قسم کے مسائل پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ لہذا مسائل زکوٰۃ پر گفتگو سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نہایت اختصار سے زکوٰۃ کی فرضیت و اہمیت اور اس کی مشروعیت کی حکمت و مصلحت اور اس کے فوائد و برکات پر روشنی ڈال دی جائے۔ زکوٰۃ کی فرضیت و اہمیت۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی اور اساسی رکن اور اہم ترین فریضہ ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں اکثر مواقع پر نماز کے ساتھ اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی فرضیت کا اعلان بار بار کیا گیا ہے، جیسے کہ فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور قرآن کریم ہی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا یہ فریضہ صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں کی شریعتوں میں رہا ہے، اور ان سب کو بھی اور ان کی امتوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا۔ قرآن کریم نے متعدد انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین، یعنی ہم نے انبیاء پر وحی کی تھی کہ وہ نیک کام کیا کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور یہ لوگ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں خدا انہی کی زبانی یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں کہ خود انہی کی زبانی یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ رہوں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تذکرے میں آیا ہے کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک وہ پسندیدہ تھے۔ اسی طرح بنی اسرائیل سے لیے گئے میثاق کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے ایک عہد یہ بھی لیا گیا تھا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ دیا کرے۔ معلوم ہوا کہ نماز کی طرح زکوٰۃ کا حکم بھی پہلے انبیاء کی شریعتوں میں مشروع رہا ہے۔ یہ خود ایک بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے نزدیک زکوٰۃ کس قدر اہم ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اول تو توحید و رسالت کی گواہی دینا، دوسرے نماز قائم کرنا، تیسرے زکوٰۃ دینا، چوتھے حج کرنا اور پانچویں رمضان کے روزے رکھنا۔ نیز حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کے قاضی و حاکم بنا کر بھیجا اور ان سے فرمایا کہ یمن والوں کو پہلے اس بات کی دعوت دو کہ وہ اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی دے۔ اگر وہ اس کو مان لے تو ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 نمازیں ہر دن اور ہر رات میں فرض کی ہے، اور اگر وہ اس کو بھی مان لے تو ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے اور ان کے فقراء میں تقسیم کی